إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارا موضوع چل رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان اور آپ سے محبت کے تقاضے اور اس کی علامات. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا کہ آپ کی ذات اور آپ کے دین کا دفاع ہم پہ فرض. ذات کا دفاع جو ہے جب آپ دنیا میں موجود تھے تو یہ صحابہ کرام سے اسلام کا تقاضا تھا جس کو انہوں نے پورا کیا. اور پھر دین کا دفاع محبت رسول کا عملی تقاضا ہے. اس پر بھی بہت سارے واقعات کتاب و سنت میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کیا. اب ہماری ذمہ داری کہ
کہ آپ کی شان کا، آپ کی عظمت کا، ناموس کا دفاع کر، اور ساتھ ہی آپ کے دین کا دفاع۔ اس حوالے سے ہمارے لیے صحابہ کرام بہترین نمونہ ہے۔ جنہوں نے اس تقاضے کو پورا کیا۔ ہمارے اندر مداحنت، مصلحت سرایت کر چکی ہے۔ اور آپ کی محبت کا یہ جو عملی تقاضا ہے کہ آپ کے ناموس کا اور آپ کے دین کا دفاع، اس میں بہت حد تک کمزوری ہے۔ اس حوالے سے کفار نے بہت کام کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ دفاع دین کا ختم ہو جائے۔ خاص کر یہودیوں نے اس پر اپنے وسائل اور اپنا خرچ اتنا پیسہ اس پہ انہوں نے لگایا ہے، اور کئی 100 سالہ پلاننگ کی، جس کی وجہ سے مسلمان کے دل سے جو اسلام اور دین، توحید اور سنت کی غیرت ہے، یہ ختم ہو جائے۔ وہ ہماری نماز روزے سے پریشان نہیں ہے، اصل میں جو اندر غیرت ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے کہ دین کی دفاع پر یہ خرچ نہ کرے، اور دین پھیلاؤ پر یہ عملی جو کوشش ہے، اس کا خاتمہ ان کا بنیادی مقصد۔ ہم نے خود فیصلہ کر کہ وہ سارے عزائم ہم نے کس طرح ختم کرنے اور مٹانے، ان کو خاک میں ملا۔ ان کی پلاننگ کے بہت سارے روپ، عیسائیوں کا انداز اور رہا ہے، یہودیوں کا انداز کچھ اور۔ یہودیوں نے شروع سے لے کر آج تک اسلام کے روپ میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ عوام میں یہ باتیں پھیلا دیتے، قرآن اور حدیث میں تشکیک پیدا کر، شک پیدا ہو گیا۔ لازم امر ہے کہ جس پر شک ہو اس کے لیے بندہ کیا کچھ کر سکے۔ ان ساری چیزوں کا احاطہ ایک مشکل کام، اور اس پر کئی خطبات دیے جا سکتے۔ ان میں سے صرف ایک جو ان کا حربہ ہے اس کی طرف اشارہ کر۔
ایک گروہ نے ایک نظریہ اپنایا جو یہودیوں کی ایما پر تھا کہ اسلام میں تقیہ واجب ہے. اس پر انہوں نے دلائل اکٹھے کی اور ایک گروہ نے پوری پلاننگ کے تحت اس کو مسلمانوں میں اس عقیدے پر کام کیا اور داخل کر. تقیہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے اپنی جان کا، نقصان کا، تکلیف کا، تو آپ حق بات کو چھپا لیں، اس کا اظہار نہ کریں، اس کو بیان نہ کریں. اور اس کے آگے مختلف انداز ہیں. اور ان کی ساری عمارت مذہب کی اسی عقیدے پہ کھڑی. سیدنا ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بقول ان کے کہ خلافت سیدنا علی کا حق تھا اور انہوں نے چھین لی. تو اہل سنت کی طرف سے یہ اعتراض ہو کہ سیدنا علی شیر خدا تھے، پھر آپ نے اپنے حق کے لیے اٹھے کیوں نہیں اور لڑے کیوں نہیں اور بولے کیوں نہیں؟ تو بہت بڑا اعتراض آ سکتا تھا. اب دو ہی صورتیں، یا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس خلافت پہ راضی اور خوش تھے، اگر خوش نہیں تھے تو پھر بولے کیوں نہیں؟ اس پر کوئی احتجاج آپ نے ریکارڈ کروایا ہو، کہیں اس کا ذکر کیا ہو یہ میرا حق تھا اور چھین لیا. تو اب اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، عقیدہ پہلے ہے کیونکہ دراڑ ڈالنے کے لیے یہ تو عقیدہ کھڑا گیا، اسی روپ میں اور اسے رنگ میں ابن سبا اسلام میں داخل ہوا. خلافت سیدنا علی کا حق ہے، اسی نعرے کے ساتھ وہ داخل ہوا. تو اب اس اعتراض کا حل کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ خوش ہے، اگر خوش نہیں ہے تو پھر آپ نے اس پر کوئی بات یا کلام کیوں نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے ایک اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہیں اور جھوٹ پر گڑنے پڑے. انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا اسلام میں تقیہ ہے اور واجب ہے. سیدنا علی تقیہ کے طور پہ چپ رہے، خاموش رہے، یعنی جان کا خطرہ تھا، چپ رہے اور خاموش. اور یہ خاموشی کتنے سال ہے؟ 24 سال. اس میں سیدنا عمر کی خلافت ہے، سیدنا عثمان کی خلافت، ان کے پیچھے نمازوں کا پڑھنا ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد ہے. یہ سب کچھ سیدنا علی کرتے رہے، عہدے بھی قبول کرتے رہے، قاضی القضات بھی رہے، فیصلے بھی فرماتے رہے، وزارت بھی سنبھالتے رہے. سب کچھ ماننا کس کے لیے تھا؟ اگر کہہ دیں کہ دل سے مانا ہے تو ہمارا موقف ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ دل سے نہیں مانا تھا، تقیہ کے طور پر، تو پھر یہ تقیہ کس کی سنت ٹھہری؟ سیدنا علی. یہ تو دین ہے. پھر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا، اور اس پر وہ پوری تربیت کرتے. جب آپ کے سامنے وہ بیٹھیں
کوئی بھی ذکر ہوگا کسی محفل مجلس میں کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو نہیں مانتے یا محبت نہیں کرتے، تو وہ بڑے تعجب خیز انداز میں کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا، ہم تو ان کو مانتے۔ وہ ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ان کے بارے میں یہ ذہن ہے ان کا کہ سیدنا علی مانتے تھے ظاہری طور تقیہ کے طور پر سیدنا علی کی سنت پر نعوذ باللہ وہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اندر کا بوجھ کون جا کے دیکھے اور جانچ۔ تو جو بات میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تقیہ کے بہت سارے روپ ہیں۔ جو رافضیوں کا عقیدہ ہے تقیہ، اس پر آج بات مقصود نہیں، یہ صرف آپ کو تاریخ بتلائی ہے کہ یہ اس ذہن کے اور اس سوچ کے بنیاد رکھنے والے کون، وہی عقیدہ ہمارے اندر مختلف انداز سے سرایت کر گیا، داخل ہو گیا۔ شرک کو ہم برداشت کرتے، بدعت کو برداشت کرتے ہیں، کاروباری نقصان کے خطرے کے پیچھے، کاروباری نقصان ہوگا، دکان کا نقصان ہوگا، ملازمت کا نقصان ہوگا اگر یہ چیزیں میں نے بیان، ذات کا نقصان بھی ہو سکتا، لیکن زیادہ خطرہ ہمیں اپنے مال کا ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، ملازمت کا ہوتا ہے۔ یہ اس مذہب کے تقیہ کے روب کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ تقوی یہی ہے، اسلام کا انداز یہی ہے کہ توحید کے لیے، سنت کے لیے، دین کے لیے، دفاع رسول کے لیے، دفاع دین رسول کے لیے کھڑا ہونا، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس پر جس آیت کو ہم کئی خطبات میں بیان کر رہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی ہے، ساتھ انبیاء پر حضور کی مدد کا ذکر بھی۔ یہ رسول اللہ کی مدد ہے کہ دین اسلام کا دفاع کرے، گناہ کو رواج دینے والا، فحاشی کو رواج دینے والا، بدکاری کو رواج دینے والا، شرک کو رواج دینے والا اور بدعات کا رسیہ اور اس کو پھیلانے والا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو گرا رہا ہے۔ اب پھر کون ہے جو شرک سے اور بدعات سے، خرافات سے پاک ہیں؟ وہ آپ ہی تو ہے۔ پھر اہل الحدیث کا ہی بنیادی فریضہ ہے کہ ہم کم از کم ایک گروہ تو اللہ کی زمین پر ایسا ہے اور ہونا چاہیے جو کسی مداحنت کا شکار نہ ہو۔ جب آپ اللہ کی حجت ہے، نشانی ہے، جب دین کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور اسی لیے اس گروہ کو کھڑا کیا گیا ہے اور اللہ نے پیدا کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ بتائیں اگر اور کون لوگ ہیں، کون سا طبقہ ہے جو دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہے یا دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے؟ سارے مسالک تو نقب لگا رہے ہیں، اس میں سوراخ کر رہے ہیں، دین کو کمزور کر رہے ہیں، بدعات کو مضبوط کر رہے ہیں، دین کے لیے غیرت جو ہے اس کو مٹا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، بدعات پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔
وہ تو ہے فقد آن علی حدم الدین، دین کو گرانے میں اہل بدعت کے بارے میں تو رسول اللہ کی حدیث ہے، جو اہل بدعت کی عزت کرتا ہے وہ دین کو گرانے میں تعاون کرتا ہے۔ اہل بدعت تو بخود اس جرم کے، اس گناہ کے مجرم ہے، وہ تو دین کو گرا رہے، آپ ان کے لیے خام مال اور ان کے سہولت کار بنے ہوئے۔ اہل بدعت کے سہولت کار بننا دین کو گرانا ہے۔ من آوى محدثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہو اللہ کے اس شخص پر جو بدعتی کو جگہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، بدعتی کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے تعاون کرتا ہے، اس کو جگہ مہیا کرتا ہے، اس کو پیسہ مہیا کرتا ہے، اس کو خرچ مہیا کرتا ہے، اس کو ماحول مہیا کرتا ہے، اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس حدیث جس کی تشریح میں ہم چل رہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کی حیثیت کیا رہ جائے گی کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جان۔ اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو تو پھر سمجھے کہ ایمان نہیں ہے۔ دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ہمارے یہ کیفیت تو اس سے بھی آگے ہی جا چکی، وہ تو برداشت کرنے والے۔ ہماری ذمہ داری تو رد کرنا تھا، روکنا تھا، ٹوکنا تھا، مٹانا تھا، اور ہم ہی اس کے سہولت کار بن جائیں، ہم ہی اہل بدعت کے مددگار بن جائیں، ہم ہی اس کو ہنستے ہنستے ٹالیں اور برداشت کریں اور کہیں کہ کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تقیہ، یہ جزیات ہیں، یہ شاخیں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو چکی۔ قرآن پاک پڑھی، اس حوالے سے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو سورۃ المومن قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سورت کا اس عقیدے کے اندر اگر مضبوطی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سورت کے اندر ایک بندے کا ذکر ہے، ایک جوان کا ذکر ہے، اس کی سیرت اور اس کے خطبے کو جو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے اس کو پڑھیں۔ فرعون کا ایوان ہے، ہماری اور ہے، ہمارا دور تو اور ہے۔ فرعون کے دور میں، فرعون کے سامنے، اس کی موجودگی میں بول رہا ہے۔ پہلے دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی صاحب ایمان ہے، اندر ہی اندر ایمان لا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف میٹنگ اجلاس جاری ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو اس میں وہ شخص اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کے مارنے کا پروگرام کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس کی تاریخ ساز خطاب اللہ نے کتنے سو سال بعد قرآن میں نازل کر کے رسول اللہ تک پہنچایا ہے۔ جس میں اس کے ایمان کے اظہار کا، اللہ کی توحید کو، آخرت کو بیان کیا،
ایک نبی کے ایمان پر ایمان کا دفاع کیا ہے، ذات کا دفاع کیا ہے، اور ان کے دین کا، ان کے دعوت کا دفاع کیا. اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے. میں برہا مرتبہ کہتا ہوں کہ جمعہ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہفتہ بھر دین کے دفاع کے لیے کھڑے رہے، پھر نئی سوچ، نئی فکر، نئی دعوت، نئی لگن، نیا ایمان، اس میں بڑھوتری لے کے جائیں، تاکہ یہ مسلط، مداحنت، یہ کمزوری ہمارے اندر جو آ چکی ہے یہ ختم. یہ رافضیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یہ برداشت، یہ تقیہ، یہ چھپانا، یہ چپ رہنا، یہ برداشت کرنا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. اہل حق تو ایسے نہیں ہوا کرتے. ایک ایک بستی میں ایک ایک اہل توحید کھڑا ہوا ہے اور اس نے پورے علاقے کے انداز کو ہی بدل دیا. ہماری تاریخ تو یہ ہے. ہمارے اندر یہ چیزیں داخل کیوں ہو گئی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی الجھ پڑیں، لڑ پڑیں اور تلوار اٹھا لیں اور گولی اٹھا لیں، لیکن آپ بولیں تو صحیح. ایک بندہ بدعت کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور آپ نے صرف روکنا ہے، منع کرنا ہے، سمجھانا ہے، واعظ کرنا ہے. وہ کرنے سے نہیں رکتا اور تم سمجھانے سے بھی چپ ہو. یعنی آپ سوچیں کہ بڑا جرم تو وہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے اور آپ نے صرف سمجھانا ہے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیے. اپنا حق تو ادا کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے حمایتی بن جائیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی مددگار بن جائیں، اس کو مدد کرنے والا بن جائیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائیں. سوچیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم آئے کس لیے اور کر کیا رہے ہیں. کیا آپ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا نہیں کرتے کہ ہم ہی تو ہیں جن کے عقیدے میں شرک اور بدعات نہیں ہیں؟ اللہ کا ہم پر فضل. اس برے ترین ماحول میں اللہ نے ہمیں توحید اور سنت کا مسلک اور منہج اور عقیدہ بخشا، وگرنہ فتنے تو تسبیح کے دانے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اس طرح ٹوٹ کے گر رہے. اگر ہم ان سارے فتنوں کے دور میں آج بھی اس مسلک اور منہج پر قائم ہیں جس پر رسول اللہ اور صحابہ کرام تھے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. پھر ہمارا کام تو سونا نہیں ہے، ہمارا کام تو اپنی حیثیت اور مقام اور درجے کو پہچان. آپ اپنے لیے نہیں ہیں، اخرجت للناس ہیں، لوگوں کے لیے ہیں. آپ لوگوں کو دین تک لانا اور پہنچانا یہ آپ کا فریض ہے، ڈیوٹی. یعنی ہم خود تو نماز کے لیے آئیں، دوسروں کو ترغیب نہ دیں. ہم خود جمعے کے لیے آئیں، دوسروں کو ساتھ نہ لائیں. کاروباری تعلق رکھیں، خوشی غمی کا تعلق رکھیں، آنے جانے کے تعلقات رکھیں، کھانے پینے کے تعلقات رکھیں. صرف اسلام ہی ایسا بکانا ہے، اس کا تعلق درمیان میں نہیں آنے دے. اس کو بٹھانے، لانے، سمجھانے کے لیے تیار نہیں. وگرنہ اگر ہر بندہ تہیا کر کہ میں نے ایک شخص کو ہر جمعے پر نئے شخص کو ساتھ لانا ہے اور سمجھانا ہے، اس کو دعوت دی، جو چند سالوں میں حالت کیفیت کیا تبدیل نہیں ہو سکتی. ان 7 دن آپ صرف ایک بندے کو قائل کر کے لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ دکان میں مصروف ہے نا، کاروبار میں مصروف ہے نا. اس مسلک اور اس منہج اور رسول اللہ کی محبت، اس کا تقاضا جو تھا اس کو تو پورا نہیں کیا آپ.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کھانے اور کمانے کے لیے دنیا میں آئے. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. صرف کھانے اور دنیا میں رہنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے، یہ تو حیوان بھی کرتے، جانور بھی کرتے. وہ کون سا وصف ہے جو ان سے تمہیں الگ اور تمیز پیدا کرتا ہے؟ وہی عبادت ہے، یہی دین ہے. کیا ان کے بچے نہیں؟ جانوروں کے، درندوں کے نہیں؟ جانوروں سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، درندوں کے بھی نہیں. نجس ترین جو جانور ہیں، درندے ہیں، ان کے کیا بچے نہیں؟ اور وہ اپنے بچوں کو پالتے نہیں، دشمن سجن کی پہچان وہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کے منہ میں آ کے دانا وہ داخل نہیں کرتے، کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں. بھائی جس کام پہ آپ مصروف ہے اور خوش ہے، مطمئن ہے، یہ تو صرف جانوروں کا کام ہے. خواہشات ان کو بھی ہیں، پوری وہ بھی کرتے. صرف سونا اور اٹھنا اور جاگنا اور بیٹھنا اور کھانا پینا کمانا، یہ انسانیت، یہ مسلمان، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، یہ تصور کہاں سے؟ آپ دنیا سے ممتاز گروہ ہیں. وہ دین کو بگاڑنے والے ہیں، آپ دین کو سنوارنے والے. اور آپ عادل اور ثابت لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اصلی صورت میں رکھا ہے اور قیامت تک اصلی صورت میں رکھنا ہے. اس کی ذمہ داری ہے ہماری. دیکھ لیجیے، اگر اس حوالے سے آپ نے پڑھنا ہو تو سیدنا جعفر طیار کو پڑھی رضی اللہ تعالی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے خوشخبریاں دی ہے. جعفر طیار جو ہے، شہادت کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے. طیار کا لقب رسول اللہ نے بخشا ہے. 80 بندوں کے ساتھ قیادت سیادت کرتے ہوئے یہ ہجرت کر گئی مکہ مکرمہ سے. ان کی ہجرت حبشہ مشہور. اہل مکہ کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہجرت کر گئے، حبشہ کی طرف چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ مذہباً عیسائی، نجاشی، نرم دل ہے، اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائے. ہجرت کر کے صحابہ وہاں پہنچ. کافروں کو پتہ چلا، وہ وہاں پہنچ بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس پہنچ کہ ہمارے علاقے سے دوڑے ہوئے لوگ، ہمارے علاقے میں نعوذ باللہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ، ہمارے بھائیوں کو، بھائی کو بھائی سے، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے لڑانے والے لوگ، ہمارے آباء و اجداد کے مذہب اور دین کو چھوڑنے والے لوگ آپ کے ملک میں آ گئے، لہذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. آج کی زبان میں ہمارے علاقے میں یہ دہشت گرد ہے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. نجاشی نے کہا جو ان کے علاقے کے ملک کے لوگ یہاں ہجرت کر کے میرے ملک میں آئے ہیں ان کو پیش کیا جائے. ایسے تو نہیں میں ان کے حوالے کر دیتا، پوچھو تو صحیح آخر وجہ کیا ہے. بلایا گیا. 80 افراد کا پر مشتمل یہ قافلہ، جس میں رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے.
سید رقیہ رضی اللہ تعالی، رسول اللہ کا داماد سیدنا عثمان بھی، جن کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام کی راہ میں یہ دوسرا جوڑا جہاد ہجرت کر کے جا رہا ہے، پہلے میرے ابراہیم اور سارہ تھے، آج عثمان اور رقیہ جا رہی۔ بادشاہ کے سامنے یہ 80 افراد پر مشتمل قافلہ پیش کیا گیا۔ کافروں نے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ بادشاہ نے کہا صحابہ کرام میں کہ تم میں سے جو شخص ان کی باتوں کا جواب دینا چاہے، ترجمان بننا چاہے، وہ آ گیا۔ سیدنا جعفر تیار آ گئے۔ سیدنا جعفر تیار سے پوچھا کہ آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کے علاقے کے لوگ، وہاں کے سردار آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا جعفر تیار نے نجاشی بادشاہ کے ایوان میں ایسی گفتگو کی جو آج تک گفتگو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ تاریخ ساز خطاب ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالی۔ فرمایا اے نجاشی بادشاہ، ہم عرب کے جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم فحاشی اور بے حیائی اور بدکاری ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، شراب ہم پیتے تھے، قتل و غارت ہمارا مشغلہ تھا، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، قتل و غارت۔ پورا نقشہ عرب کے ماحول کا کھینچا سیدنا جعفر تیار۔ فرمایا پھر ہم پر اللہ نے رحم کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ جس پیغمبر نے آخری تعلیم و تربیت اس انداز میں کی کہ شرک کا خاتمہ کیا، بتوں کی پوجا کا خاتمہ کیا، ایک راستے پہ لگایا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، فحاشی اور بے حیائی کو حرام کیا، بدکاری پر سزا مقرر کی، اللہ کی حدود کا نفاذ کیا، معاشرے میں امن قائم ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والی جو تبدیلی تھی اس کا ذکر سیدنا جعفر تیار نے پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں سکتہ طاری ہے، خاموشی ہے، سیدنا جعفر تیار کا خطاب جاری۔ بادشاہ سن رہا، کفار بھی سن رہے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ یہ تو ماحول ہی بدل گیا ہے، یہ تو انداز ہی بدل گیا ہے، تو انہوں نے پینترا بدلا اور کہا اے نجاشی، یہ تو ہے ان کا مذہب، یہ تو ہے ان کا عقیدہ، یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حالات و واقعات و تبدیلیاں جو انہوں نے بیان کی، جانتے ہو یہ تمہارے مذہب کو بھی چھیڑتے ہیں اور تمہارے مذہب کا بھی رد کرتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے اور یہ کیا مانتے ہیں؟ جانتے ہو تمہارے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر بندے کو اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ پیارا ہوتا، ایسی ضرب لگانی چاہیے کفار نے کہ یہاں ماحول بدل جائے، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کچھ اور کہیں گے۔ نجاشی عیسائی ہے، اس کا علاقہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، مذہب بننا عیسائی ہے، یہاں ماحول بدل جائے گا جب ان کے مذہب کے بارے میں، ان کی عقیدہ کا وہ رد کرے۔ تو سیدنا جعفر تیار سے پوچھا اے جعفر تیار، آپ کا یہ خطاب تو سن لیا ہم نے، تمہارا نبی اور تمہارا اسلام اور تمہارا دین سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ کیا کہتے؟ اب امتحان ہے، یہ ہے وہ بات ہماری جو اس سے موضوع سے متعلقہ ہے۔ کیا کہتا ہے تمہارا اسلام ہمارے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ ذرا بیان کی۔
ہجرت کے ستائے ہوئے، علاقہ چھوڑا ہوا ہے، پناہ لینے کے لیے آئے، چند ایام سکون سے گزارنے آئے ہیں، لیکن یہاں اسی بادشاہ کے ایوان میں اسی کے عقیدے کے خلاف بولنا، یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ بہادری، یہ ہے وہ شجاعت جو خاندان اہل بیت میں موجود۔ سیدنا علی کی شجاعت بہادری اپنی جگہ مسلمہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن جعفر طیار جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کی شجاعت و بہادری کو سلام ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی یہاں کوئی بات، کوئی نکتہ چھپا سکتے تھے، تقیہ ہو سکتا تھا، کوئی بات اندر رکھی جا سکتی تھی، گول مول بات ہو سکتی تھی، مصلحت کا شکار ہو سکتے تھے، 80 افراد کی جان کا مسئلہ تھا، حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی بیٹی ہے، لیکن جعفر طیار نے ایک جملہ ایسا بولا ہو جو اسلام کے مزاج یا توحید کے خلاف ہو تو بیان کی۔ سیدنا جعفر طیار نے بجائے اس کے کوئی اپنی بات کہتے، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کی تلاوت شروع ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، سیدہ مریم کے سارے حالات و واقعات بیان کرتے کرتے، عیسائیوں کے عقیدے کا رد کرتے کرتے، ان کو منہج کو، ان کے نظریے کو بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں رد کر کے آگے بڑھتے جب پڑھا، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کوئی حق بیان کرنے والا آئے تو صحیح، 10 اگر مخالف ہیں تو 10 آپ کی حمایت میں بھی اللہ کھڑے کر دے۔ کوئی حق کے لیے کھڑا تو ہو، آگے تو بڑھے۔ پورے ملک کا ہی ماحول بدل کے رکھ دیا جعفر طیار کے ایک خطاب نے، پورے ایوان میں تبدیلی ہے۔ نجاشی رو رہا ہے، اس نے ایک زمین سے نا تیلا اٹھایا، کہنے لگا اللہ کی قسم، جو کچھ قرآن نے کہا ہے عیسیٰ ابن مریم نہ اس سے کم ہے اور نہ اس سے زیادہ ہے، یہی ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے ان کا مقام۔ وہ کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ دوسرا گروہ، عیسائیوں کے کئی گروہ، کئی عقائد، کئی نظریات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ تثلیث کا ہے کہ اللہ 3 ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، سیدہ مریم ہے، اللہ ہے، یہ تثلیث کا نظریہ عقیدہ۔ اور تیسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ مختلف فرقے ہیں، سورہ مریم میں اس کی خبر موجود ہے، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، آپس کی جنگیں، اختلاف ہیں عقیدے کے اندر، لیکن نجاشی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا اس نبی کے پاس جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو میں اس نبی کے پاؤں دھوتا۔ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ سیدنا جعفر طیار کے خطاب کے یہ اثرات، حق کے لیے، حق گوئی کے لیے کھڑے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذرا پیش تو کرے۔ لیکن آج یہ تو اس ماحول کس کا تھا؟ بادشاہ عیسائی ہے، ملک عیسائیوں کا ہے، اور پارلیمنٹ عیسائیوں کی ہے، وزیر مشیر کابینہ ساری عیسائیوں کی ہے، خطاب جعفر طیار کا ہے، اور ان کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے۔ اور ایک ہمارا ملک ہے جہاں پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہے، حکمران مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے،
ملک کا قانون ہے کہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور عیسائیوں کے ایام کرسمس 25 دسمبر کو گزری ہے. صدر کا بیان پڑھ لے, وزیر اعظم کا پڑھ لے, وزرائے اعلیٰ کے پڑھ لیں, ایم این ایز اور وزیروں مشیروں کے پڑھ لیں, آگے مقامی سیاسیوں کے پڑھ لیں, محلے کے اندر رہنے والے سیاسیوں کے دیکھ اور پڑھ لیں, اور ان کو دیکھیں کہ یہ مسلمان ہیں سارے. یہ مبارک دے رہے ہیں مسیحی برادری کو. برادری ان کی مسیح ہے, مسیحی برادری ہے ان کی. بڑی سوچ سمجھ کے رشتہ دار لب بھیجے. مسیحی برادری کو, مسیحی بھائیوں کو, بھائی بھی ہے. المسلم اخو المسلم کی یہی تفسیر ہے. انما المؤمنون اخوہ, اسی کو کہا جاتا ہے. مسیحی بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے, یہ کہتے ہیں عیسائی ہمارے بھائی. آسمان پھٹ نہ جائے. قل هو اللہ احد, کس کا انکار کیا ہے تم نے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کتوں مبارک شروع ہوئی. اتوں بھی نہیں وچوں, ایڈا بھی غیرت بندہ بھی ہو سکتا ہے دنیا. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے, یعنی تھلے جڑی گہرائی ہے نا دل, اتوں مبارک دینا شروع کی تھی. ان کو مبارک دیتے ہیں کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پیدا ہونے پر. تحفہ ہے تمہارے ایمان پر. کلمہ پڑھو بے ایمانو, کلمہ پڑھو. مسلمان ہو وہ. یہ بھی مسلمانوں کا انداز ہے جو تم کر رہے ہو. اور کل ہی میں ایک عالم کا کلپ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. جو مبارک دے رہے تھے نا عیسائیوں کو, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, عیسائیوں کی پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے. مبارک دے رہے, اور عیسائی گھروں میں پھر رہے تھے صفائی کرنے والے کہ سانو عید دیو. آگے خوشی سے عورتیں مرد سارے عید کے وہ پیسے دے رہے ہیں کہ ان کی عید گزری ہے کل تو ان کو پیسے دیں, پہلی عید گزری ہے تو ان کو پیسے دیں, تاکہ یہ راضی ہو جائے. اور قرآن و حدیث کی وہ خبر تمہیں اچھی نہیں لگی؟ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. قرآن نے تو یہ کہا ہے, رب کی خبر ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. جب راضی ہو ہی نہیں سکتے تم راضی کرو گے کیسے؟ جب ایک ماہر اور تجربہ کار بندہ کہہ دے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, جب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو بندہ ہے کہہ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما دے جو عالم الغیب ہے, جو ہر حال کو ہر حالت میں جاننے والا ہے, جو فرما رہے ہیں کہ یہودی آپ سے راضی, عیسائی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ شروع کر دو. تو تم کس کو راضی کرتے ہو جن کی رضا کے بارے خبر قرآن میں آ گئی ہے کہ وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے تم سے؟ عجیب بات ہے. افغانستان میں, دنیا کے ہر ملک میں وہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, اور تم ان کو یہاں مبارک. یہ کس نے کہا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر تم داخل ہو جاؤ؟ وہ عالم کی آپ کو بات سنا رہا, وہ لوگ کرسمس ڈے پہ وہ مبارک دے رہے تھے تو اس نے کہیں رد کر دی. تو لوگوں نے پتا کیا کہا, پھر عیسائیوں کی ایجادات کیوں اختیار کرتے ہو؟ جہاد انہوں نے بنائے, فلاں چیز انہوں نے بنائی, عیسائیوں نے یہ بنایا, عیسائیوں نے یہ بنایا, عیسائیوں نے یہ بنایا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا. پھر ان کی ایجادات, ان کی پیدا کردہ بنائی ہوئی چیزیں جو ہے یہ تم پھر کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ تانا دے رہے.
تو مولوی صاحب نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا شیر جو ہوتا ہے نا، شیر، اس میں دلیری ہوتی، تو بندے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ شیر ہے، کیا مانا کہ دلیر ہے۔ اس نے کہا شیر کو دلیری کی وجہ سے بندے کو شیر کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم چیر پھاڑ بھی ساتھ شروع کر دو میں شیر بن گیا۔ بھائی جو انہوں نے ایجادات کی ہیں وہ استعمال کرے نا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ایجاد کرے اس کے مذہب کو اپنا لے؟ کتے میں وفا ہے، بندہ کیا کہتا ہے کتا ایک وفادار جانور ہے، تو ساتھ نجس بھی ہے، بندہ چاٹنا شروع کر وفادار جو ہوا۔ بھائی ایک کسی وصف کی وجہ سے اس کے ساتھ اگر کوئی مثال دی گئی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بندہ کھانا اور پینا شروع کر۔ بھائی عیسائیوں کی جائیداد تم استعمال کرو، روکا کس نے ہے؟ ان کے مذہب کو نہ اپناؤ، ان کے عقیدے کو نہ اپناؤ، ان کے مذہب کے اندر جا کے ان کو مبارک نہ دو، جو ان کا رائٹ ہے، حق ہے اقلیت کے، وہ ان کو دو، مبارک ان کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، کتنا فرق۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہی زبان کھولی تھی، بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، تو پہلا جملہ ہی کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیت اسی دن مر گئی تھی، مٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، رد ہو گیا تھا جب عیسیٰ ابن مریم نے پہلا جملہ یہ کہا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر کہاں رہ گئی تمہاری مبارک؟ کس کی مبارک؟ اللہ کے بیٹا پیدا ہونے کی۔ کس کی مبارک؟ تمہیں حیا کیوں نہیں آتا؟ تم ان کے مذہب میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ ان کے مذہب کو اپناتے کیوں؟ حقوق کا یہ معنی ہے، اقلیت کا یہ معنی ہے کہ ان کے مذہب کو اپنا لو، تسلیم کر لو، جو ان کے حقوق ہیں ان کو حقوق دو، جو اقلیت کے حقوق ہیں ان کو بیان کرو۔ لیکن یہ کس نے کہا؟ گرجا گھر میں داخل ہو گئے، جا کے کیک کاٹنا شروع۔ پہلے تو سیاسی کاٹتے تھے، اب مولوی بھی ساتھ ساتھ مذہبی، ٹوپیاں بڑی بڑی پہنی ہوئی ہے، جبے پہنے ہوئے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا، ولادت کیک کاٹ، کیا ملتا ہے؟ ان کو سفارت خانوں میں پروٹوکول عزت ملتی، کیا ملتا ہے ان بدبختوں کو؟ یورپ کے ویزے ملتے ہیں، کیا ملتا ہے ان کو؟ جس کی وجہ سے یہ گرجا گھروں میں جا کے داخل ہونے پر اور راضی کرنے پر لگے ہوئے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، سکھ راضی ہو جائے۔ کتنا کرتارپور کو کھولا ہے اور کتنا پروٹوکول اور عزت اور وقار دی۔ کہاں کے ہیں سکھ؟ انڈیا کے، پاکستان میں بھی ہے۔ یہ تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو عبادت، اپنی عبادت سے نہ روکو، وہ ہمارے ملک میں ہے، ان کی جو عبادت ہے اپنی بدگاہوں میں کریں۔ لیکن یہ کہاں اسلام کہتا ہے کہ دوسرے ملک کے سکھوں کو اپنے ملک کے میں عبادت کے لیے بلواؤ، ان کو بلاؤ۔ آپ کا گرو جو ہے نانک، وہ یہاں رہتا ہے اور یہاں اس کی قبر ہے، یہاں اس کا دربار ہے، یہاں اس کا جناب نشانیاں ہیں، یہاں اس کے آثار ہیں، یہاں آگے پوچھو۔ یہ اقلیت کے حقوق کی کون سی قسم ہے؟ اسلام کی کون سی جناب کوئی آیت، کوئی حدیث پیش کیجئے کہ دوسرے ملک کے عیسائیوں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو اپنے ملک میں عبادت کے لیے بلایا گیا ہو؟ جو اپنے ملک کے ہیں تو وہ تو اپنی عبادت کریں، لیکن تم ان کی عبادت میں کیسے شریک ہو سکتے ہو؟ یہ کہاں ہے حق گوئی؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے شریعت؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ حدیث قدسی جب یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، عیسیٰ میرا بیٹا ہے، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ عیسائی رب کو گالیاں دے رہے اور تم مبارک دے رہے ہو، تم ساتھ شریک ہو۔
کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم بھی شریک ہو کہ یا اللہ ہم بھی گالیاں تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، مبارک دے رہے ہیں، آپ خوشی کو منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، ان کے اندر داخل ہو چکے، ان کے رنگ اپنے اوپر پھینک رہے. سیاست دین کا حصہ ہے. یہ سیاست میں نہ دین رہے، نہ ایمان رہے، نہ اسلام رہے، نہ حیا رہے، نہ غیرت رہے، نہ تیر توحید رہے، نہ سنت رہے. بتاؤ اس سیاست سے کیا نکالنا چاہتا؟ سیاست دین کا جز اور حصہ ہے. اس کے ذریعے اپنے طبقے کی قوت کے لیے کام کیا جاتا، خدمت کرے، خدمت خلق ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کا جو مذہب ہو آپ وہی ہو جائے. خدمت خلق کا کیا معنی ہے؟ ساری مخلوق کی خدمت. باہر جانور کی خدمت بھی آپ کی فریضہ ہے، اس کو چارہ ڈال، وہ خدمت خلق کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ گدھے کی طرح بولنا شروع کر دیں کیونکہ میں خدمت خلق کرتا ہوں، میں گدھا بن کے بولوں گا. کتے کو روٹی ڈالے ساتھ بھونکنا بھی شروع کر دیں، خدمت خلق ہو رہی ہے. عیسائی کی خدمت خلق کرتے ہوئے ان کے مذہب کو اپنا لیں، یہ کہاں لکھا ہو؟ اسلام کو، دین کو، شریعت کو جانے اور سمجھے، حق گوئی اختیار کرے، تقیہ سے اور باز آئیں، مصلحت سے، مدانت سے رکے، کھری کھری بات کرے. اصل ایک بندہ آپ کے دروازے پہ عیسائی آتا ہے کہ ہماری عید ہے، ہم سے تعاون کریں. آپ کہیں کہ یہ عید ایسی ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جو ہماری توحید کے خلاف ہے، جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اس میں معاونت ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مذہب ہے. تم اکثریت میں ہو، وہ اقلیت میں ہے. اقلیت والے کفر سے باز نہیں آئے، تم اکثریت والے اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہو. جرأت اور ہمت ہو، اپنے اندر غیرت، حمیت پیدا کیجیے اسلام کی. یہ نہ رہی تو سمجھو اسلام کوئی نہیں. جو آپ اسلام سمجھتے ہیں نا، نماز روزہ کریں اور باقی مرضی کریں، جو ہمارا جی چاہے وہ کرے، ہم اسلام نہ روکے. جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی تو بات کہی تھی، یہ تیری نماز منڈی میں بھی آ گئی ہے، یہ تیرا دین منڈی میں بھی آ گیا، یہاں بھی ہم اب ناپ تول کی کمی جو ہے وہ اسلام کو، دین کو مانے، اپنے اسلام کو مسجد میں نماز تک رکھو. یہ کافروں کی سوچ کہ نماز دین، بس روزہ دین. تبھی تو میٹھے بھائیوں کو وہ برداشت کرتے اور ان کو وہ ویلکم کہتے کہ یہ لوگ نماز روزے اور کے علاوہ کچھ کہتے نہیں. یہ آپ پر فرض ہے. اگر پڑھنا ہو سینہ جعفر طیار کو پڑھی، اگر غیرت ایمانی کو جذبات میں لانا ہو تو پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے. ایران کے بادشاہ اس دربار میں کھڑے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت، آپ نے بھیجا کہ جاؤ ایران کے بادشاہ کو اب کہہ دو وہ بشارت مصطفیٰ پوری ہونے والی ہے کہ کسریٰ پر تم غالب آؤ. اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ قادسیہ برپا ہوا. جاؤ جا کے اس کو اسلام کی دعوت دو، یا جزیہ دے یا اسلام قبول کرے یا فیصلہ پھر تلوار کرے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی یزگر نے، ایران کے بادشاہ نے کہا تھا تم میں سے ایک بندہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دو جو مجھ سے بات کرے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کیا گیا. انتہائی متبر صحابی رسول، سیاست کے ماہر، ترجمانی کا حق ادا کرنے والے، رسول اللہ کے رازدان صحابی ہے، اور رافضیوں کے ہاں سب سے نعوذ باللہ یہ برے صحابی، یہ اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی سے محبت، عقیدت، پیار، ان کی تاریخ ہے. ان پر تو کئی خطبے ہو سکتے ہیں. سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے حضور کے دور میں خدمات، صدیق کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، شیر خدا کے دور میں، سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ایک پورے کتاب کے متقاضی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی جب حضور کو دفن کیا جا رہا تھا نا
تو حضور کے پیروں کی طرف سے یہ قبر میں داخل ہو گئے تھے. حضور کے پیروں کا بند، انگوٹھوں کے اوپر جو کفن کا بند ہوتا ہے وہ کھولا اور حضور کی تلیوں کو ہاتھ لگا کے کہا تھا میں ہوں وہ آخری شخص جس نے حضور کے پیروں کو ہاتھ لگایا. یہ صحابی رسول یہ یزدگرد بادشاہ ایران کے دربار میں کھڑے، پہنچایا کہ اندر داخل ہوئے، ان کی کلینوں کو رونتے ہوئے جا کے برابر میں بیٹھ گئے. بادشاہ کانپنے لگا. تم آ کے میرے برابر بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا ہم یہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہیں بیٹھتے. یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو اپنا لیں. ہمارے تو گرجو گھروں میں کیک کاٹنے کے لیے کیا ہے، چھریاں ساتھ لے گئے، کیک کاٹ کے میں بہتر ہے بچوں نال کیک کٹو تو پھر واپس چھری اپنے سینے پر جلاؤ. ظالمو تم نے جرم کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم دل پھٹتا ہے ان کے حالات و کیفیات کو دیکھ، ان کی مدانت کمزوری کو دیکھ. یہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ قوم کے ترجمان ہے. اگر تم کچھ کہہ نہیں سکتے عیسائیوں سعودیوں کے سامنے بیٹھ کے، اسلام کو بیان نہیں کر سکتے، تو تم یہ ترجمان کس نے بنایا؟ تم نے کس نے لیڈر بنایا؟ کس نے نمائندہ بنایا کہ تم اسلام کے نمائندے بن کے عیسائیوں کے گرجوں میں جا کے اسلام کو جناب گراؤ؟ یہ تمہیں ترجمان نمائندہ لیڈر بنایا کس نے؟ اسلام کے نام پہ تم یہ جبے پہن کے اسلام کو کاٹ رہے ہو چھریوں سے. سورۃ اخلاص پر چھریاں چلا رہے ہو، بدبختو ظالمو. عیسائیوں کو یاروں کو مبارک دے رہے ہو، ان سے پیار کر رہے ہو، ان کے عقیدے کو قبول کر رہے ہو، ان کو خوشی سے مل رہے ہو، ان کو سینے لگا رہے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کیک کاٹ، تاکہ وہ 12 ربیع الاول کو آپ کے پاس آئیں، پھر آپ ان کے پاس جائیں. یہ وٹا سٹا، یہ نیاؤندرا ٹار رہے ہو ان کو. سنیے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی، کہنے لگے ہے بادشاہ وقت سن لے، یا اسلام قبول کر یا جزیہ دے یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. ہم آ گئے. اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اس طرح کرو ان کو میرے محل سے مٹی کا ٹوکرا لاؤ اور ان کا جو سب سے معزز ہے اس کے سر پہ ٹوکرا مٹی کا رکھ کے ان کو مدائن سے شہر سے بیر بھیجو. اس وقت پرانے ایران کا دارالحکومت مدائن ہوتا تھا. سیدنا عاصم بن عمر انہوں نے کہا میں سردار ہوں، میرے سر پہ یہ ٹوکرا رکھ دو. مٹی کا ٹوکرا اٹھایا گیا. اس کے نزدیک یہ ذلت تھی، یہ رسوائی تھی کہ اندر سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. کیا ملے گا؟ مٹی. مٹی کا ٹوکرا دو اور ان کو پتہ کرو کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھو اور ان کو نعوذ باللہ رسوا کر کے شہر سے باہر نکالو. سیدنا عاصم نے مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھ لیا اور باہر نکلے، اور باہر شہر سے نکل کے کہا یزدگرد کو کہہ دینا تم نے اپنی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے، ہم آئے انشاءاللہ بادشاہ بن کے آئے. تم نے اپنی مٹی تو ہمارے خود حوالے کر دی ہے، زمین تو اپنے ہمارے حوالے کر دی ہے. یہ ہے تمہاری زمین، یہ ہے تمہاری مٹی، دیکھنا ہم کس طرح آتے ہیں. یہ ہے وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ جو اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر کے جا رہے ہیں اور پھر واپس پلٹ کے آئے عمر بن عاص کی قیادت میں اور آ کے ایران کو فتح کی. یہی وہ وجہ ہے جو ایران کو آج تک ہضم نہیں ہو رہی. اور وہ بادشاہوں کی اس طرح پیرو تھے کہ ان کو خدا سمجھتے تھے نعوذ باللہ، جو آج تک وہی تصور ایران میں موجود ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. ہم پر فرض ہے اس مومن کی طرح بنے جس کے بارے میں سورہ مومن نازل ہوئی. ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم سیدنا جعفر طیار کی سیرت کو اپنائیں، جو نے نجاشی عیسائی بادشاہ کے سامنے اپنے مذہب کو بیان کیا ہے کہ ایک کو نہیں کاٹا، ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم کی حالت کیفیت کو بیان کی. اگر تم نے کیک کاٹنا ہی تھا تو میں کہتا ہوں کہ وہاں جاگے یہ تو کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، وہاں خطاب تو کرتے، وعظ تو کرتے، توحید تو بیان کرتے. یہ تو کہتے کہ تثلیث کا عقیدہ کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہاں ان کے کفر کو بیان تو کرتے.
تم تو کفر کو قبول کر کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ چھری چلاؤ کہ ایک کاٹو، یہ چھری تمہارے ایمان پر چل گئی ہے، یہ چھری کے ایک پر نہیں ایمان پر چلی۔ اپنے ایمان کا گلہ کیجیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے، اپنے ایمان کو بچائیے، عیسائیت کے مذہب کو اور طور طریقے کو اختیار نہ کیجیے، جرأت ہمت کے ساتھ توحید پر سنت پر قائم رہیے۔ یہ دفاع دین کا، دفاع رسول کا تقاضا ہے، اس کو انشاءاللہ آگے مزید خطبات میں بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا